ہر دل کا ٹوٹنا شور نہیں مچاتا، کچھ دل خاموشی سے ٹوٹتے ہیں، سجدوں میں، تنہائی میں، اور اس لمحے میں جب آپ بار بار اپنا فون دیکھتے ہیں مگر صرف اس امید میں کہ شاید اس کا کوئی پیغام آ جائے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں بہت سی مسلمان لڑکیاں دل ہی دل میں محسوس کرتی ہیں۔ فاطمہ 21 سال کی ایک طالبہ تھی۔ وہ یونیورسٹی کے تیسرے سال میں پڑھ رہی تھی۔ باقاعدگی سے نماز ادا کرتی، کلاس جاتے ہوئے قرآن سنتی اور اپنے دین سے محبت رکھتی تھی۔ مضبوط سے مضبوط دل بھی آزمائے جاتے ہیں، اور بعض اوقات سب سے مشکل آزمائش حرام چیز سے نہیں بلکہ اس رشتے سے ہوتی ہے جو شاید ایک دن حلال ہو جائے کی امید پر قائم ہو۔ یہ سب ایک معمولی گروپ پروجیکٹ سے شروع ہوا۔ یوسف نامی ایک طالب علم سے صرف ضرورت کے مطابق بات ہوتی تھی۔ وہ بااخلاق تھا، دیندار تھا اور احترام سے پیش آتا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے پیغامات لمبے ہونے لگے۔ فجر مت بھولنا، امید ہے تمہارا دن اچھا گزر رہا ہوگا۔ شروع میں فاطمہ نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن پھر وہ انہی پیغامات کا انتظار کرنے لگی۔ یوسف نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، نہ فلرٹ کیا، نہ حدود پار کی، لیکن فاطمہ کا دل ضرور اس تعلق میں بندھنے لگا تھا، اور وہ خود بھی یہ بات جانتی تھی۔ اس کے لیے دعائیں کرنے لگی، سوچنے لگی کہ اگر ایک دن اس سے نکاح ہو جائے تو کیسا ہوگا۔ اس کی وائس نوٹس محفوظ کرتی، اس کے پیغامات پڑھ کر مسکرا دیتی۔ سب کچھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دن سب ختم ہو گیا۔ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی آخری پیغامات نہیں آیا، بس خاموشی چھا گئی۔ یوسف نے آہستہ آہستہ جواب دینا کم کر دیا، اور پھر ایک دن جواب دینا ہی چھوڑ دیا۔ تب فاطمہ کو اپنے دل کا بوجھ محسوس ہوا۔ ایک دن وہ مسجد میں اکیلی بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو نہیں تھے مگر دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یا اللہ، میں تو سمجھتی تھی کہ وہ میرے لیے بہتر ہے، پھر یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ یہ صرف دل ٹوٹنے کا دکھ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک بیداری تھی۔ اس نے اپنے استاد بہن سے پوچھا کہ کیا کسی کے لیے ایسے جذبات رکھنا گناہ ہے؟ استاد نے مسکرا کر جواب دیا، احساسات خود گناہ نہیں ہوتے، لیکن جب ہم اسے ایسی جگہ بڑھنے دیں جہاں ان کی اجازت نہ ہو تو وہ ہمارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ ان لوگوں کو ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے جنہیں ہم نے کبھی پانا ہی نہیں ہوتا، تاکہ ہم دوبارہ اس کی طرف لوٹ آئیں، نہ کہ ان کی طرف۔ اس رات فاطمہ نے دوبارہ قرآن کھولا، وہی قرآن جسے وہ کسی کی باتوں میں مصروف ہو کر کچھ عرصے سے چھوڑ بیٹھی تھی۔ وہ بہت روئی، صرف اس لیے کہ نہیں کہ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا، بلکہ اس لیے کہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اپنے رب سے دور ہو گئی تھی۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور پہلی بار اللہ سے یہ دعا نہیں کی کہ یوسف واپس آ جائے۔ اس نے دعا کی، یا اللہ، مجھے دوبارہ اپنی طرف لوٹا دے۔ اس نے خاموشی سے یوسف کو انفالو کر دیا، چیٹس ڈیلیٹ کر دیں، اور اپنے دل کی حفاظت کا فیصلہ کیا۔ نفرت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے دل کو صرف اس کے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی جس کا حق واقعی اس پر ہوگا۔ چند ہفتے گزرے گئے، تکلیف فوراً ختم تو نہیں ہوئی مگر دل ہلکا ہونے لگا، دعائیں پہلے سے زیادہ سچی ہو گئیں، اور اللہ سے تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ ایک دن اس کی دوست آمنہ نے پوچھا، تو واقعی اسے پسند کرتی تھی نا؟ فاطمہ مسکرائی اور بولی، ہاں، مگر میں اللہ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ بھی آج کسی ایسے شخص کو بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کبھی آپ کا تھا ہی نہیں، اگر آپ بھی کسی ادھوری امید سے نکلنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ نے پوری کہانی دیکھی ہے۔ وہ پیغامات بھی جنہیں آپ نے بھیجا ہی نہیں، وہ آنسو بھی جو راتوں میں خاموشی سے بہائے، اور وہ ہمت بھی جس کے ساتھ آپ نے خود کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ ہر خاموشی قربانی کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ سچی محبت وہ نہیں جو آپ کے دین سے دور کر دے، بلکہ وہ ہے جو آپ کو اللہ کے مزید قریب لے آئے۔ اور جو چیز اللہ نے آپ کے لیے لکھی ہے وہ کبھی الجھن، بے چینی اور دل ٹوٹنے کے ذریعے نہیں آئے گی، بلکہ سکون، وضاحت اور برکت کے ساتھ آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرمائے اور ہمیں وہی عطا فرمائے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہو، آمین۔